الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن عين لا تدمع. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ہر طرح کی حمد و ثنا بڑائی و کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے. درود و سلام ہو کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو مبارک مہینہ رمضان المبارک کا گزارا ہے اس میں جو محنتیں کی کوششیں کی اللہ رب العالمین ان کو قبول و منظور فرمائے. ہمارے سلف کا یہی طریقہ تھا کہ جب وہ رمضان کو گزار لیتے تو آنے والے اگلے 6 ماہ تک ان کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. 6 مہینے تک اس کی قبولیت کے لیے دعا کیا کرتے تھے. میرے بھائیوں میرے دوستوں اللہ رب العالمین کی ذات بے نیاز ہے بے پرواہ ہے. ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اللہ بے نیاز ہے بے پرواہ ہے. نہ کسی کی طاقت کے آگے مجبور ہے اور نہ کسی کی محبت کے آگے. بے نیاز بے پرواہ ذات ہے. دیکھیں وقت کے 2 پیغمبر ہیں اور اللہ کا گھر بنا رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں اور ساتھ ہی کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ ہماری اس کوشش کو اس سعی کو ہم سے قبول فرما لینا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک ابراہیم علیہ السلام ہے اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام ہے. تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی کرتے رہیں ساتھ کے ساتھ کہ اللہ جو کوششیں جو محنتیں جو ٹوٹی پھوٹی کی ہیں وہ تیری ہی توفیق تھی تیرا ہی فضل و تیرا ہی کرم تھا. اللہ ان کو قبول بھی فرما لینا. ویسے تو قرآن کریم کا پورا قرآن کریم ہی رحمت و برکت و اللہ کی رحمت کی امید اور اس کے عذاب و ڈر اور خوف کے ساتھ بھرا ہوا ہے. اور ایک بندہ مومن کا جو ایمان ہے وہ بھی ان 2 چیزوں کے درمیان ہی رہتا ہے. دیکھیں آپ قرآن کریم میں جہاں آپ کو جنت کے تذکرے ملیں گے وہیں فوراً عذاب کی وعید بھی ہوگی کہ امید کے ساتھ ساتھ بندہ کہیں بہت زیادہ امیدیں لگا کر بے خوف نہ ہو جائے. اور جہاں پر جہنم کے عذاب کے تذکرے ہیں وہاں پر آپ کو فوراً جنت کے تذکرے بھی ملیں گے. تو امید
اور خوف، یہ دونوں ساتھ ساتھ، ایک بندہ مومن کا ایمان ان دونوں چیزوں کے درمیان رہتا ہے۔ الایمان بین الخوف والرجاء، اس کی مثال محدثین نے پرندے سے دی ہے کہ ایک پرندے کے جس طرح دو پر ہوتے ہیں اور دونوں برابر ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ مومن کے بھی یہ دو پر ہیں، ایک خوف والا پر ہے اور ایک امید والا پر ہے۔ اگر ان دو پروں میں سے کوئی ایک پر کٹ جائے، فرمایا کہ پھر پرندے کی ہلاکت ہے۔ اس طرح ایک مومن جو ہے وہ کبھی بھی نہ بے خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتا ہے۔ پورے قرآن کریم آپ جہاں دیکھیں گے امیدوں سے بھی بھرا ہوا ہے اور اللہ کے خوف اور عذاب کے ساتھ بھی بھرا ہوا ہے، تاکہ انسان جو ہے ایک بندہ مومن نہ بے خوف ہو اور نہ امید ہو۔ لیکن یہ جو آیت کریمہ سورہ زمر کی 53 نمبر آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس سے بڑی قرآن کریم میں کوئی رحمت کی آیت نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ نے، کہ اس سے بڑھ کر قرآن کریم میں کوئی رحمت کی آیت نہیں ہے۔ سب سے بڑی رحمت کی آیت اگر قرآن کریم میں ہے تو وہ یہ آیت ہے۔ کیا انداز اللہ رب العالمین کا ہے کہ بندہ ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرے، کہ ابتدا کل سے ہوئی، کل یا عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے بندوں کو۔ کیا اللہ کی محبت اور شفقت ہے کہ فرما دیجئے میرے بندے کو۔ بہت بڑا شرف اور اعزاز ہے یہ کسی کے لیے کہ اللہ اس کو کہہ دے کہ میرا بندہ ہے، میرا بندہ ہے، بہت بڑا شرف ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سحر کرائی اپنے بندے کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے بندے۔ ویسے تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کسی کو کہہ دے، مثال کے طور پہ پوری زمین اللہ کی ہے، جتنی مسجدیں سب اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا بیت اللہ میرا گھر ہے۔ دیکھیں اس کا شرف اور مقام کتنا بڑھ گیا کہ ہر آدمی وہ جانے کو تڑپتا ہے۔ ایسے سارے جانور ہی اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ایک اونٹنی کے بارے میں کہا قرآن کریم میں کہ اللہ کی اونٹنی، اس کا مقام اور اس کا شرف کتنا بڑھ گیا۔ تو اللہ رب العالمین کسی کو کہہ دے، یہ بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا غلام، وابن عبدک، تیرے ایک غلام کا بیٹا ہوں، وابن امتک، اور ایک تیری لونڈی کا بیٹا ہوں، ناصیۃ بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں، عدل فی قضاء کا، تیرا ہر فیصلہ عدل پر قائم ہے، تیرے اوپر میرا فیصلہ چلتا ہے۔ اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے پہلے عاجزی، انکساری اور اس طرح مقام کو بیان کیا کرتے تھے۔ بڑے شرف اور اعزاز کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے بندے۔ کون ہے یہ بندے؟ اس کا پس منظر صحیح بخاری کے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ مشرک لوگ آئے جنہوں نے پوری زندگی شرک کے اندر گزاری تھی۔ شرک بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ہر گناہ کی معافی ہے۔ اگر انسان اسی حال میں مر جائے تو شرک کی معافی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ اللہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر بندہ اسی حالت میں مر جائے۔ اگر دنیا میں توبہ کر لے تو اس کی بھی توبہ ہے، جیسے کہ آگے ذکر آ رہا ہے اسی آیت کے اندر۔ تو فرماتے ہیں کہ کچھ مشرک لوگ آئے اور انہوں نے قتل کیے تھے، اور خوب قتل کیے تھے، خوب قتل کیے تھے، اور انہوں نے زنا اور بدکاریاں کی تھی، اور خوب بدکاریاں کی تھی۔ پوری زندگی اپنی قتل و غارت کے اندر گزارتی تھی، اور پوری زندگی بدکاری کے اندر گزارتی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آج آئے ہوئے ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو دعوت پیش کرتے ہیں وہ دعوت بڑی اچھی ہے، ہمارے دل کے اندر اترتی ہے، ہمیں بہت پیاری لگتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اس کو قبول کر لیں، لیکن ایک سوال ہے ہمارا کہ اگر ہم اس دعوت کو قبول کر لیں تو جو پچھلی ہماری زندگی ہے، جو پوری سیاہ کاری اور بدکاریوں کے اندر گزار کا ہے، تو ہمارا کیا بنے گا؟ دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی دعوت ہمارے دل کے اندر اترتی ہے۔ آج مسلمان بھی غور کریں، کیا انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر غور کیا؟ کیا انہوں نے دعوت کو دیکھا کہ وہ دعوت کیا تھی؟ اس دعوت کو سمجھا، آگے مسلمانوں تک پہنچایا؟ ذمہ داری تو امت کی یہی تھی نا، اب تو کسی نبی نے نہیں آنا، اس امت کی ذمہ داری تھی کہ وہ دعوت جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر دے رہے تھے، آج امت اس کو سمجھتی اور آگے امت کو پہنچاتی۔ تو آج مسلمان اس پر غور کرے، کیا دعوت تھی وہ؟ پھر کے دربار میں ابو سفیان کو بلایا اور نشانیاں پوچھی، اس پر اس نے تبصرہ کیا۔ دیکھیں ابھی اسلام قبول نہیں کیا، ایک مشرک ہے اور بادشاہ کافر ہے، لیکن وہ تبصرہ کر رہا ہے۔ تو اس نے تبصرے کا رزلٹ یہ نکالا، فرمایا کہ اتنا عظیم نبی، اتنا پیارا نبی، اتنا عظیم انسان، جو باتیں تم نے بتائی اگر واقعی اس کے اندر یہ ہے تو
تو اگر میری کسی دن اس سے ملاقات ہو گئی تو میں تو اس کے پیر ہی دھوتا رہوں گا، پیر ہی دھوتا رہوں گا، اتنا عظیم انسان ہے۔ تو آخر تم اس سے کیوں جھگڑتے ہو؟ آخر اس کی دعوت کیا ہے؟ تم کیوں اس سے لڑائی کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ دو مرکزی ہمارے اختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے عبد اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تو تم نے بت رکھے ہوئے لات منات عزا ان سب کا انکار کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اور ہر شرک سے انکار کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے، والعفاف، عفت اور پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، یہ اس کی دعوت ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی عظیم دعوت ہے، تم اس دعوت کا وہ کرتے ہو، انکار کرتے ہو، یہ تو اتنا عظیم آدمی ہے، اگر اس سے میری کبھی ملاقات ہو گئی تو میں اس کا پیر دھوتا رہوں گا۔ اور کہا کہ سن لو میری اس بات کو کہ آج اگر تم نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل اسی طرح ہے تو اس تخت پر آج اسی کی جس پر میری بادشاہت ہے عنقریب اس کی بادشاہت ہوگی۔ تو ابو سفیان جب اپنے قافلے والوں سے ملے تو کہنے لگے کہ ابن ابی کبشہ کا معاملہ یہاں بھی چھا چکا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہم کو محمد نہیں کہتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کا معنی تعریف کیا ہوا، وہ کہتے تھے ابن ابی کبشہ، کہتے ہیں ان کا معاملہ بھی یہاں چھا چکا ہے کہ بادشاہ کی پیشانی پہ سردی کے موسم میں نے پسینہ دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے تو بھی اس کو دعوت نہیں دی، آپ کی دعوت پہنچی ہے۔ اس دعوت کے اندر کیا تھا یہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ دعوت کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اور اس نے رزلٹ کیا نکالا؟ فرمایا کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی اس کلمے کو ماننے کے بعد، اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہرانا پڑے گا۔ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت ہمیں بڑی اچھی لگتی ہے، ہمارے دل میں اترتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو قبول کریں، لیکن جو پوری زندگی سیاہ کاری بدکاریوں کے اندر گزار کریں اس کا ہمارا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ہمارا؟ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کر دی، قل یا عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیں۔ کن کو اللہ اپنے بندے کہہ رہا ہے؟ کہ انہوں نے پوری زندگی شرک کے اندر گزاری۔ شرک کتنا بڑا جرم، جتنا پوری زندگی بدکاری کے اندر گزاری، جنہوں نے پوری زندگی قتل و غارت کے اندر گزاری، اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو کہہ دیں قل یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ہر معصیت ہر گناہ نفس پر ظلم ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر ٹھہرایا، فرمایا کہ قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت، تم اور تمہاری بیوی یہاں پر رہو، بس ایک چیز کا خیال کرنا، ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکون من الظالمین، اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہ جانا۔ تو شیطان نے پھر ان کو بہکایا، تو ابھی کہنے لگے کہ آدم اصل میں بات یہ ہے کہ اگر تم اس درخت سے، اللہ نے اس لیے روکا ہے کہ اگر تم یہ کھا لو گے تو پھر فرشتے بن جاؤ گے، اور جب فرشتے بن جاؤ گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ کا کوئی پروگرام تمہیں ہمیشہ جنت میں رکھنے کا نہیں ہے۔ ابھی بابا سوچ ہی رہے تھے کہ اتنے میں اس نے قسم اٹھا لی، سورہ اعراف میں ہے کہ اس نے قسم کھائی۔ تو اب کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر بھی کوئی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو بابا نے وہ درخت کھا لیا۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے وہ کلمات سکھائے، وہ کلمات سورہ اعراف کے اندر ہے، وہ کہتے ہیں ربنا ظلمنا، اے رب ہمارے ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، کہ ہر معصیت ہر نافرمانی کا کام کیا ہے؟ نفس پر ظلم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوبکر صدیق نے کہا کہ اللہ کے رسول کوئی ایسی دعا مجھے سکھلا دیں کہ جو میں نماز کے اندر مانگا کروں۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ ابوبکر یوں مانگا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ دیکھیں امت کے سب سے عظیم ترین انسان ہے، لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ابوبکر یوں کہا کرو اللہم انی ظلمت نفسی۔ تو پھر ہم اور آپ کون ہیں؟ بہت زیادہ کثرت سے یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، امید کو کبھی نہ چھوڑنا۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر پہنچ جاؤ، تمہارے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو، فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ فرمایا حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم تیرے گناہ اتنے ہو کہ زمین اور آسمان کے ساتھ آپس میں ٹکرا رہے ہوں، پورا خلا اس سے بھرا ہوا ہو، لیکن اگر تیری ایک دفعہ کی استغفار سے میں تیرے سارے گناہوں کو بخش دوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی مہربان ذات ہے، ایسی رحیم اور کریم ذات ہے کہ فوراً بندہ اس کی طرف رجوع بس توجہ کرے، ندامت کے دو آنسو بہائے، اللہ اس کے دل کو دیکھتا ہے اور فوراً بندے سے صلح کر لیتا ہے اور دوستی کر لیتا ہے اور اس سے راضی ہو جاتا ہے، جواب دیتا ہے۔ ایک حدیث جو ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اس حدیث کی تحقیق کر رہے تھے، تو بڑی شاندار حدیث تھی۔
ایک راوی کے حالات زندگی نہیں مل رہے تھے، جب مل گئے تو فوراً سجدے میں چلے گئے کہ سکہ، جب وہ راوی سکہ نکلے اور حدیث کی صحت ثابت ہو گئی تو فوراً سجدے کے اندر گر گئے۔ اتنی شاندار حدیث، اتنی زبردست حدیث، اور وہ اس کی صحت صحیح ثابت ہو گئی تو فوراً سجدے کے اندر چلے گئے، اور انہوں نے سجدہ کیا شکرانے کے طور پہ کہ اتنی شاندار حدیث۔ وہ حدیث کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، کیا مطلب سبحان اللہ کا؟ ایک کلمہ ہے؟ نہیں، ایک کلمہ نہیں، ایک دعوت ہے، ایک منہج ہے، ایک فکر ہے۔ کیا مطلب سبحان اللہ کا؟ کہ اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ فرمایا کہ اللہ نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک شروع ہوا، اس وقت سے لے کر آج تک لوگوں نے جتنے تیرے شریک ٹھہرائے سبحان اللہ، تو ان سب سے پاک ہے۔ ایک جملے میں بندے نے کیا کہہ دیا؟ یہی وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا۔ وہ میزان جس کے ایک پرلے میں فرمایا کہ 7 زمین اور 7 آسمان آ سکتے ہیں، سبحان اللہ اس آدھے پرلے کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ میں کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے تیرے شریک ٹھہرائے سبحان اللہ، تو ان سب سے پاک ہے۔ کوئی نقص تیرے اندر نہیں ہے، کوئی کمزوری تیرے کے اندر نہیں ہے، کوئی تیرا پارٹنر نہیں ہے، کوئی تیرا ثانی نہیں ہے، کوئی تیرا ساتھی نہیں ہے۔ ہم پارٹنر کیوں بناتے ہیں؟ پارٹنر بنانا تو کمزوری کا نام ہے۔ ہم کسی کے ساتھ پارٹنری اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھئی سرمایہ کم ہے، کاروبار بڑا ہے، یا افرادی قوت کم ہے، 1 سے 2 ہو جائیں گے۔ فرمایا کہ پروردگار رب العالمین میں کون سی کمزوری ہے؟ سبحان اللہ، وہ تو ہر کمزوری سے پاک ہے۔ اور قیامت تک جتنا شرک ہونا ہے، قرب قیامت شرک ہوگا۔ بدترین وہ لوگ ہوں گے جو شرک کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین جب زمین پر نظر ڈالے گا تو ایک مواحد باقی ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس دنیا، زمین و آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا، لیکن جب نظر ڈالے گا وہ ایک مواحد بھی زمین کے اوپر باقی نہیں رہے گا، اور صرف مشرک لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان پر قیامت کو نافذ کر دے گا۔ فرمایا کہ بندہ سبحان اللہ میں یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اللہ قیامت تک جتنے لوگوں نے تیرے شریک ٹھہرانے، جتنا شرک قیامت تک روئے زمین پر ہونا ہے سبحان اللہ، اللہ تو ان سب سے پاک ہے۔ تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ اس کو جواب دیتا ہے کہ میرے بندے تو نے سچ کہا تو نے، میرے بندے کے لیے لائق یہی تھا، اسے یہی چاہیے تھا۔ فرمایا کہ صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا تو نے۔ پھر بندہ کہتا ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ کیا ہے؟ فرمایا سب تعریف اللہ کے لیے۔ کیوں اللہ کے لیے؟ کیونکہ جس کسی کے اندر بھی کوئی خوبی ہے تو وہ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے، ساری حمد اللہ کے لیے، سارے کمالات اللہ کے لیے۔ اگر کمال کو تقسیم کرو گے، معنی یہ کہو گے کہ اللہ بھی دیتا ہے اور فلاں بھی دیتا ہے، تو پھر صفتیں تقسیم ہو جائیں گی، تو پھر حمد کو بھی تقسیم کرنا پڑے گا، پھر تعریف اللہ کے لیے نہیں رہیں گی۔ تو فرمایا ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دے گا، دوسرے آدھے میزان کو الحمدللہ بھر دے گا، وہ پورا پلہ سبحان اللہ اور الحمدللہ سے بھر جائے گا۔ سبحان اللہ ایک تنزیہ نفی کا کلمہ ہے، اور الحمدللہ اس بات کا کلمہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کے اندر یہی دونوں چیزیں ہیں کہ نفی بھی ہے اور اس بات بھی ہے۔ تو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ، اللہ جواب دیتا ہے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ بندہ کہتا ہے الحمدللہ، اللہ سب تعریفیں تیرے لیے۔ اللہ کہتا ہے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ بندہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میری پریشانیاں چھوٹی ہیں، تو ان سب سے بڑا، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اللہ کہتا ہے قد فعلت، تجھے تو بخش دیا گیا۔ تو بندہ اس کے بعد کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے۔ اس عقیدے کے اظہار کے ساتھ جب بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ مجھے بخش دے، اللہ کہتا ہے قد فعلت، تجھے تو بخش دیا گیا۔ بندہ کہتا ہے اللہم ارحمنی، اللہ مجھ پر رحم فرما، اللہ کہتا ہے قد فعلت، تجھ پر تو رحم فرما دیا گیا۔ بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق عطا فرما، اللہ کہتا ہے قد فعلت، تجھے تو دے دیا گیا، تجھے تو دے دیا گیا ہے۔ اور اتنے عظیم اتنے کلمات ہیں۔ تو فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ اللہ رب العالمین کی ذات تو فوراً بہت جلدی بندے سے صلح کر لیتی ہے، بس بندہ اس کی طرف۔ ایمان کا کیا معنی ہے؟ ایمان کا یہی معنی ہے، کیا مطلب؟ سب سے پہلا ایمان کا کہ اللہ ہے تو کیا مطلب ہے؟ اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، اس کا ہمارا تعلق ہے۔
وہ ہمارا معبود ہے، ہم اس کے بندے ہیں۔ ایک ہر وقت بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ محبت ہی اصل میں ایمان کی اساس ہے۔ فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اگر اسباب نظر آ رہے ہوں تب بھی مایوس نہیں ہونا، اور اسباب نظر نہ آ رہے ہوں تب بھی مایوس نہ ہونا۔ دیکھ لو اللہ نے قرآن کریم میں واقعات بیان کیے۔ زکریا علیہ السلام کو دیکھ لو، بڑھاپے کو پہنچ گئے، بڑھاپے کو، اولاد نہیں ہوئی۔ تو ایک دن کسی کام سے جب گھر نکلے تو ان کے کفالات میں بی بی مریم تھی، تو ان کو یاد آیا کہ یار میں دروازہ بند کر کے آیا ہوں، بی بی مریم بیچاری وہ تو بھوک و پیاس سے فوراً گھر کو لوٹے، اور جب آ کر دیکھا تو بی بی مریم جو ہے بے موسم پھل کھا رہی ہیں، ایسے پھل کھا رہی ہیں جو بازار کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ پوچھا کہ انا لکی ھذا، بیٹی یہ پھل کہاں سے آئے؟ کہنے لگی ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے۔ تو اپنا گھر یاد آ گیا، گھر یاد آ گیا۔ کہنے لگے کہ اللہ چونکہ موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے، اولادیں تو جوانی میں ہوتی ہیں، موسم تو میرا بھی گزر گیا ہے، لیکن تو اسباب کا محتاج تو نہیں ہے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے رب حب لی من الصالحین، مجھے بیٹا نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ سے دعا کی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا، اور ہم نے خود اس کا نام یحییٰ رکھا، اور روئے زمین پر آج تک اس کا یحییٰ نام کسی کا نہیں تھا۔ لیکن ایک بات انہوں نے کہی، اس پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ کہنے لگے اللہ بال تو میرے سفید ہو گئے، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی ہیں، ولم اکم بدعائک رب شقیہ، لیکن آج تک مانگ کر تجھ سے کبھی مایوس نہیں ہوا۔ ہم تو مایوس ہو جاتے ہیں نا، ایک دفعہ مانگا، دو دفعہ مانگا، ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول جلدی کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ یہ کہے کہ میں نے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے قبول نہیں کی، یہ جلدی کرنا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائیں، مجھ پر بھروسہ کریں، جب مجھ سے مانگا ہے اللہ اس کو عطا کرے گا، بس یہ کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ تو کہنے لگے ولم اکم بدعائک رب شقیہ، آج تک مانگ کر کبھی تجھ مجھ سے مایوس نہیں ہوا۔ تو دیکھیں اسباب نہیں تھے لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کیا۔ اسی طرح ایک اور نبی ہیں، بزرگ ہو گئے، بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہے۔ کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا سورہ ہجر کے اندر کہ ان سے ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ بیان کر، جب وہ ان کے پاس آئے، اذ دخلوا علیہ السلام، تو آ کر انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم، تو قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کبھی وعلیکم السلام۔ تو سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ بجاء عجل سمین، فراغ الی اہلہ بجاء من عجل سلیم، وہ جلدی سے گئے چپکے سے اور ایک بھنا ہوا بچڑا لے کر آ گئے، بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کو پیش کر دیا۔ تو دیکھا کہ بھئی مہمان کھا نہیں رہے، تو پھر ان کے قریب کر دیا، تو پوچھا کہ بھئی الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ تو اب دیکھیں یہاں پر ایک بات اور غور کرنے کی ہے کہ اگر نبی عالم الغیب ہوتے ہیں تو ان کو تو پہلے ہی پتہ ہوتا کہ بھئی یہ تو فرشتے ہیں، تو وہ کھانا تیار کرتے ہیں، ضرورت ہی نہیں تھی، ان کو نہیں پتہ تھا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی ہم تو اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ہم تو کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم تمہیں ایک پاک بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں۔ تو پاس ہی ان کی بیگم کھڑی تھی، تو انہوں نے شرم کے مارے اور بالکل ہاتھ مارا اور فرمایا جس طرح عورت تعجب کے اندر ہاتھ چہرے کے اوپر رکھا، اللہ نے اس کی ادا بھی قرآن کریم کے اندر ذکر کی۔ کہنے لگی کہ انا عجوز، میں تو بانجھ ہوں، وہذا بالی شیخا، اور یہ میرے بزرگ ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اور یہ ہمیں اولاد کی خوشخبری دیتے ہیں، اور ہم تو ڈر رہے تھے کہ کہیں چور ڈاکو ہی نہیں ہو اور ہمیں لوٹ کر لے جائیں، کیونکہ کوئی انسان کسی کے یہاں مہمان آئے اور پھر وہ کھائے نہیں تو انسان ڈر جاتا ہے، کبھی پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے، کس مقصد سے آئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ان سے ڈر رہے تھے، ہم ان کو چور ڈاکو سمجھ رہے تھے، لیکن فرمایا یہ تو اللہ کے فرشتے نکلے اور ہمیں بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں جبکہ میں بانجھ ہوں، اور یہ میرے جو شوہر ہیں وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ دیکھیں اسباب موجود نہیں تھے، اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے عطا کیا۔ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ انہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، گناہ کوئی بھی ہے۔ دیکھیں شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ قتل و غارت، زمین پر فساد، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے؟ زنا کاری، بدکاری، نسب کے نسب تباہ ہو جاتے ہیں، اس سے بڑا کوئی گناہ ہے زمین پر؟
یہ گناہ وہ کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انسان زندگی میں کسی بھی موڑ پر پہنچ جائے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں، اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دیکھ لو بنی اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 قتل کیا، اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ 100 قتل پھر اس نے کیے، اللہ نے اس کو بخش دیا، اس کو معاف کیا کہ نہیں کیا؟ وہ زانیہ عورت جس نے کتے کو پانی پلایا، جو کتا بالکل موت کی دہلیز پر تھا، اس نے اپنا دوپٹہ نکالا اور جوتے کے اندر باندھ کر پانی نکال کر اس کو پلایا، اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو بخش دیا۔ تو اللہ نے بخشا کہ نہیں بخشا؟ انہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کہتا ہے میں سارے گناہوں کو بخشنے والا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بس تم میری طرف آ جاؤ۔ انہ هو الغفور الرحیم۔ اور آگے اپنی 2 صفتوں کا ذکر بھی کیا کہ دیکھو انہ، بے شک میں تو ہوں غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، کہ جس کو بخشتا ہوں اس پر مہربانی درج کرتا ہوں۔ اس کی مثال ایک مفسرین نے بہت اچھی دی ہے، فرمایا کہ کسی کے گھر چور آ جائے اور وہ چوری کر لے اور پھر وہ اس کو پکڑ لے۔ اب اگر وہ کسی محکمے کا آدمی ہو تو خود سزا دے گا، نہیں تو پھر پولیس کے کسی کے حوالے کر دے گا، کر سکتا ہے نا۔ لیکن وہ کہتا ہے یار یہ کوئی غریب آدمی ہوگا تو کہتا ہے چل جا یار، میں نے تجھے معاف کیا، یہ غفور کا معنی کہ بخشنے والا۔ اور جب وہ جانے لگتا ہے تو اس کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے یار غریب آدمی ہے اس لیے چوری کرتا ہے، شاید اس کی تو وہ جو اس نے 8-10 لاکھ روپے کمائے تھے وہ بھی اس کو دے دیتا ہے کہ چل یار تو یہ بھی لے جا۔ تو یہ ہے رحیم کا معنی کہ اللہ رب العالمین بھی دن رات ہم گناہ اور معصیت کرتے ہیں ان کو بخشتا بھی رہتا ہے اور ہمیں دوسری طرف نوازتا بھی رہتا ہے۔ یہ رحیم کا معنی کہ ایک طرف ہمارے گناہوں کو بخشتا ہے، دوسری طرف ہمیں نوازتا رہتا ہے کہ غفور۔ فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم، میں تو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہوں۔ اور کبھی کبھی اللہ رب العالمین ایک ہی سبب سے جو کسی کے لیے رحمت بن جاتا ہے اسی کے لیے وہ عذاب بن جاتا ہے۔ دیکھیں بارش ایک ہی سبب ہے کہ نہیں ہے، کسی کے لیے رحمت بن جاتی ہے اور کسی کے لیے عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ایک ہی سبب تھا، جن فرشتوں کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام وقت کے پیغمبر تھے، خلیل اللہ تھے، وہ سمجھ گئے کہ فرشتہ جو ہے زمین پر ایسے ہی تو نہیں آتے، کوئی بڑے مشن اور مقصد لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم فرشتوں کو ایسے ہی نہیں اتارتے مگر حق کے ساتھ، کوئی بڑے کام کے لیے۔ فرمایا کہ تمہارے آنے کا مقصد تو بیان کرو کہ وہ کیا ہے۔ کہنے لگے کہ 7 والی جو بستی ہے قوم لوط، فرمایا کہ اس کے لیے عذاب کی بشارتیں لے کر آئے ہیں اور ہمارے پاس کنکر موجود ہے اور ان پر ان لوگوں کے نشان بھی لگے ہوئے ہیں جن پر ہمیں وہ کرنا ہے۔ دیکھیں سبب ایک ہی تھا، وہی فرشتے جو ان کے لیے رحمت بن کر آئے، 7 والی بستی کے لیے عذاب بن کر۔ اس طرح اللہ رب العالمین جو ہے ایک ہی سبب سے کسی کے لیے اس کو رحمت بنا دیتا ہے اور کسی کے لیے اس کو عذاب بنا دیتا ہے۔ اب یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے طرف سے بیان کی کہ میرے بندو یہ سب میں تمہیں دوں گا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ لیکن آگے 2 آیتوں کے اندر فرمایا کہ 3 کام تم بھی کر لو، 3 کام تم بھی کر لو۔ فرمایا کہ 3 کام تم بھی کر لو، یہ سب تمہارے لیے ہے، یہ سب کچھ میں تمہیں عطا کر دوں گا، لیکن فرمایا کہ 3 کام تمہیں بھی کرنے پڑیں گے۔ 3 کام۔ اب دیکھیں کوئی انسان اگر جاب کرے تو اس کو کوئی کام تو کرنا پڑے گا نا، تو اللہ نے کہا بھئی یہ پیکج تمہارے لیے لیکن 3 کام تمہیں کرنے پڑیں گے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر 2 کام ذکر کیے، وَأَنِیبُوا، پلٹ آؤ، لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ، جہاں بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، گناہ کر کر جس جگہ پر بھی پہنچ گئے ہو، وَأَنِیبُوا، میرے پاس لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ۔ اس کام کو تو چھوڑ دو، کر لی تم نے بہت بدکاریاں، بہت شرابیں پی لی، بہت زنا کر لیے، بہت شرک کر لیا، وَأَنِیبُوا، اب تو لوٹ آؤ، اب واپس آ جاؤ، اب میرے پاس آ جاؤ، وَأَنِیبُوا، واپس آؤ۔ اس لفظ پر غور کریں، ہر بندہ اس لفظ کو اپنے اندر محسوس کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے کہہ رہا ہے کہ وَأَنِیبُوا، لوٹ آؤ، میرے بندو میرے پاس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، جتنا بھٹک گئے ہو، جہاں نکل گئے ہو، وَأَنِیبُوا، واپس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ وَأَنِیبُوا إِلَىٰ رَبِّکُمْ، آنا کہاں ہے؟ اپنے رب کی طرف۔ کون رب؟ تمہارا، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا ہے، جو تمہیں پلاتا ہے۔ تم ماں کے پیٹ میں تھے تب بھی تمہیں غذا کا انتظام۔ اللہ نے اسی چیز کو توحید الوہیت کی دلیل بنائی۔ قرآن کریم کا پہلا حکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم من نفس خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں عبادت کرو کس کی؟ جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رب ہے، جو تمہیں پالنے والا، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ فرمایا کہ کہاں آنا ہے؟ الی ربکم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ پہلا کام تو یہ کرو۔ دوسرا کیا؟ بہت نافرمانیاں تم نے کر لی، واسلموا،
اب فرما برداری اختیار کرو، اب فرما بردار بن جاؤ، اب فرما بردار۔ نبی بھی اس چیز کو مانگا کرتے تھے، اور خیال کرنا یہ فرما برداری تمہاری زندگی کے آخری لمحے تک ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ نہیں موت آئے تمہیں، یا ایھا الذین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور نہیں موت آئے تمہیں مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو اللہ کی فرما برداری کے اندر۔ اب موت کا کچھ پتہ ہے؟ موت کا کچھ پتہ ہے کس وقت آنی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زندگی کی مہلت ہے، یہ 3 کام فرمائے کہ تم کر لو، لیکن یہ 3 کام بھی تمہیں 2 وقتوں سے پہلے کرنے ہیں، 2 وقتوں سے پہلے کرنے، ان کے آنے سے پہلے یہ 2 کام کرنے ہیں۔ وہ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں موت کا کوئی پتہ ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا، پوچھا کہ بھائی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ فرمایا کہ اسی کی جس کی یعقوب ابراہیم ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ فرمایا کہ خیال کرنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ موت تمہیں اس حال میں آنی چاہیے، اس حال میں تمہیں موت آنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ یہ 3 کام تم کر لو 2 وقتوں سے پہلے۔ کون سے وہ 2 وقت ہیں؟ ان وقتوں کا کوئی پتہ نہیں، وہ کبھی بھی آ سکتے ہیں۔ من قبل ان یأتیکم العذاب، ہمارے عذاب کے آنے سے پہلے۔ کیوں کہ جب ہمارا عذاب آ جاتا ہے ثم لا تنصرون، پھر کسی کی مدد نہیں کی جاتی، کسی کی مدد نہیں کی جاتی۔ وہ ایک عرب عالم تھے، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں کہ کچھ عرب نوجوان تھے، سعودی عرب کے رہنے والے تھے، وہیں کے باسی تھے، پکنک کے لیے نکلے، پکنک لیے جا رہے تھے۔ سب دوست آپس میں کہنے لگے کہ آج خوب انجوائے کریں گے، خوب پارٹی کریں گے، اور شرابیں 4 طرح کی شرابیں انہوں نے گاڑی میں رکھی، ناچنے والیاں انہوں نے اپنے ساتھ رکھی، اور فرمایا کہ آج خوب مزے کریں گے، خوب انجوائے کریں گے، اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور لاشیں ان کی تڑپ رہی تھی۔ تو ایک نیک اور صالح نوجوان وہاں سے گزرا، تو اس نے کہا قل لا الہ الا اللہ، کہ بھائی لا الہ الا اللہ کہو۔ آخری اس کے وہ تھے، تڑپ رہے تھے، آخری سانسیں تھی، فرمایا قل لا الہ الا اللہ کہو۔ تو وہ چلانے لگا، چیخنے لگا، لا الہ الا اللہ کہنے کی اس کو توفیق نہ ہوئی۔ تو جب اس کو کچھ شعور آیا تو کہنے لگا کہ گاڑی میں شراب پڑی، وہ تو مجھے دے دو، اور اس نے شراب کے کچھ قطرے پیے اور پھر وہیں پہ فوت ہو۔ تو اس کا پتہ ہے کہ انسان کو موت کب آنی ہے۔ فرمایا کہ من قبل ان یأتیکم العذاب، ہمارے عذاب کے آنے سے پہلے کر لو، کیونکہ جب ہمارے عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کسی کو مہلت نہیں دی جاتی۔ ان کا ایمان لانا، ان کا پلٹنا اللہ کی طرف آنا ان کو فائدہ نہیں دیتا، سوائے قوم یونس کے، سوائے قوم یونس کے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا، کہتے ہیں کہ کچھ عذاب کے اثرات وغیرہ آ گئے تھے، بوڑھے بچے جوان عورتیں سب باہر آ گئے اور خوب اللہ کی طرف رجوع توبہ استغفار کرنے لگے۔ تو کیونکہ ان کے نبی یونس علیہ السلام بھی ناراض ہو کے چلے گئے تھے، تو انہوں نے خوب اللہ سے جو ہے توبہ استغفار کی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب کا معاملہ ٹال دیا۔ لیکن فرمایا کہ ہمارا قانون یہی ہے کہ تم اس سے پہلے کر لو، اور یہی نصیحت اور وصیت اللہ کے رسول عبداللہ بن عباس، چھوٹے سے بچے ہیں، ان کو بھی کر رہے تھے۔ فرمایا کہ پہلا کام یہ کہ وَأَنِیبُوا، میری طرف لوٹ آؤ، اور دوسرا یہ کہ فرما برداری کو اختیار کرو، من قبل ان یأتیکم العذاب، میرے عذاب کے آنے سے پہلے ثم لا تنصرون، پھر اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ اور پھر فرمایا کہ چھوٹے سے بچے ہیں عبداللہ بن عباس، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نصیحت فرما رہے ہیں، بڑی نصیحتیں کی۔ آخر میں فرمایا کہ اے عبداللہ، جب تجھ پر فراوانی ہو، امن ہو، سکون ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، فرمایا کہ اپنی آواز کا تعارف اللہ رب العالمین کے یہاں کروا لینا۔ فائدہ یہ ہوگا عبداللہ کہ جب تجھ پر کوئی شدت کا وقت آئے گا، کوئی سختی کا وقت آئے گا، کوئی مصیبت اور تکلیف کا وقت آئے گا، تو جب تیری آواز کا تعارف اللہ رب العالمین کے یہاں موجود ہوگا تو اللہ رب العالمین تجھے فوراً پہچان لے گا، فوراً پہچان لے گا۔ 2 آوازیں ہیں، دونوں کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، دونوں مصیبت اور پریشانی کے اندر آئی ہیں، اور دونوں آوازیں پانی کے اندر سے آئی ہیں۔ ایک کی آواز کو اللہ رب العالمین نے قبول کیا اور ایک کی آواز کو رد کر دیا۔ ایک آواز تھی یونس پیغمبر کی، سورہ انبیاء کے اندر ہے، انہوں نے آواز لگائی فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بڑی معروف آواز تھی، جب فراوانی کے اندر تھی، صحت کے اندر تھی، امن اور سکون کے اندر تھی، تو روزانہ ہمیں پکارا کرتی تھی۔ فرمایا کہ اس آواز کا تعارف ہمارے پاس موجود تھا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اللہ کہتا ہم نے فوراً پہچان لیا اور اس کا غم بھی اس سے دور کر دیا۔ ایک اور آواز ہے جو پانی کے اندر ہی سے آ رہی ہے، وہ ہے فرعون کی آواز۔ اس نے بھی ڈوبتے ڈوبتے کہا کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لیتا ہوں۔ اللہ نے کہا
جب تجھ پر امن تھا، فراوانی تھی، صحت تھی، تندرستی تھی، بادشاہ بنا ہوا تھا، فرمایا کہ اس وقت یہ غیر معروف حوادث کا کوئی تعارف ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ فرمایا کہ اور اگر انسان کی زندگی پر کوئی مصیبت، کوئی سختی اور مشقت اور مصیبت کا وقت نہ بھی آئے تو ایک وقت تو ہر انسان کے اوپر مصیبت کا آنا ہی آنا ہے، اور وہ ہے انسان کی موت کا وقت۔ موت کا وقت، اس وقت کہ انسان کی ساری زندگی کی کمائی ایک گڑھے کے اندر ڈال کر لوگ اس کے اوپر مٹی ڈال رہے ہوتے ہیں، کتنی شدت کا وقت ہے۔ اور اس وقت اگر اللہ رب العالمین انسان کو چھوڑ دے تو انسان کا کیا بنے گا؟ آج اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، عافیت دی ہے، آج ہی پلٹ آؤ، آج ہی پر کوئی پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کہ انسان کب۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، ہمارے اچانک عذاب آنے سے پہلے صرف عذاب کا ذکر کیا، یعنی وہ عذاب آہستہ آہستہ بھی آ سکتا ہے، اور فرمایا بغتۃ وانتم لا تشعرون، اور وہ اچانک بھی آ سکتا ہے اور تمہیں اس کا پتہ بھی نہ چلے۔ تو انسان ہوتا ہے، ایک آدمی رات کو سوتا ہے، صبح نہیں اٹھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا سورہ یونس میں اتا امرنا لیلا او نہارا فجعلناہ حصیدا کأن لم تغن بالامس، اچانک ہمارا عذاب رات کے کسی وقت آ جاتا ہے یا دن کے کسی وقت آ جاتا ہے، کأن لم تغن بالامس، اور پھر ہم اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیتے ہیں، کأن لم تغن بالامس، جیسے کہ کل وہاں پر کچھ تھا ہی نہیں۔ آج سے جو 50-100 سال پہلے پیدا ہوئے، آج ان کا نام و نشان ہوئے زمین پر نہیں ہے۔ عربی کے اندر جو آنے والی کل ہے اس کو غدن کہتے ہیں، غد کہتے ہیں، اور جو پچھلی کل گزر گئی اس کو امس کہتے ہیں۔ فرمایا کہ کأن لم تغن بالامس، ایسا ہو جاتا کہ کل یہاں پر کچھ تھا ہی نہیں تھا۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اللہ رب العالمین نے یہ مہلت دی ہے، اس کو ہم غنیمت جانیں، اس کو غنیمت جانیں اور آخرت کے لیے کچھ تیاری کر لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔